بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وسیم حمید میمن۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک اہم ایف بی آر کا نیا حکم نامہ۔ جی ہاں، ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کہہ رہی ہو اگر تم کاروبار کرتے ہو تو ہر 3 مہینے بعد عدالت میں پیش ہو جاؤ، چاہے تم نے جرم کیا ہو یا نہیں۔ جی ہاں، اب ہر ٹیکس رجسٹرڈ شخص، چاہے وہ لاکھوں کماتا ہو یا چند ہزار، اسے ہر 3 مہینے بعد وتھ ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائل کرنا ہوگی، اور اگر کچھ نہیں کٹا تو بھی نیل اسٹیٹمنٹ لازمی۔ یعنی ٹیکس نہ دو مسئلہ، اور ٹیکس دو تو بھی مسئلہ۔ دوستو، یہ حکم SRO 2070 کے تحت جاری ہوا، جسے ایف بی آر نے انکم ٹیکس رول 2002 میں امینڈ کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق رول 73 کو بدل کر لکھا گیا ہے: In case of an individual, electronic filing of income tax returns and withholding statement shall be mandatory۔ یعنی اب ہر فرد، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چھوٹا بزنس مین ہو یا فری لانسر، اسے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ساتھ وتھ ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ بھی آن لائن فائل کرنا ہوگی۔ اور یہ قانون سیکشن 237 کے تحت لایا گیا ہے، جو ایف بی آر کو رولز میں چینجنگ کا اختیار دیتا ہے۔ دوستو، وتھ ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ ایک ایسا فارم ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ادائیگی کی تو اس پر کتنا ٹیکس کاٹا۔ لیکن یہاں نکتہ یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو ادائیگی نہیں بھی کی یا ٹیکس کٹا ہی نہیں، تب بھی فارم دینا پڑے گا۔ یعنی ایف بی آر چاہتا ہے کہ ہر رجسٹرڈ فرد 3 مہینے بعد رپورٹ دے، چاہے اس کے پاس رپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تب بھی دیں۔ اب آپ خود سمجھیں، ایک چھوٹا دکاندار، ایک درزی، ایک نائی، ایک موچی، ایک فری لانسر جو پہلے سال میں ایک بار ریٹرن فائل کرتا تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے، اب اس سے سال میں 4 بار یہ فارم بھرنے پڑیں گے۔ جو لوگ کمپیوٹر یا آئرس سسٹم نہیں سمجھتے، وہ کیا کریں گے؟ وکیل یا کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے، یعنی ہر 3 مہینے بعد ایک نیا خرچ، ایک نئی فیس، ایک نئی پریشانی۔ یہ کون سی ایزی آف ڈوئنگ بزنس ہے جہاں کاروبار کرنے والا بندہ فارمز کے بوجھ تلے دب جائے؟ دوستو، قانونی اعتبار سے یہ قدم ایف بی آر کے لیے ڈیٹا کلیکشن کا ذریعہ ہے، لیکن عملی طور پر عام آدمی کے لیے دماغی عذاب بن جائے گا۔ پاکستان میں پہلے ہی لوگ ریٹرن فائل کرنے سے گھبراتے ہیں، اب یہ اسٹیپ انہیں اور زیادہ سسٹم سے دور کرے گا۔ کیا ٹیکس کلچر کو مضبوط کرے گا؟ نہیں، یہ اعتماد توڑ دے گا، کیونکہ جب فیسلٹیز ختم ہو جاتی ہے تو فائلر بھی غیر فعال ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ وتھ ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کراتے تو سیکشن 192 کے تحت جرمانہ بھی لگ سکتا ہے، اور ریٹرن کو ناقابل قبول نان فائل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کی کمپلائنس ٹوٹ جائے گی، جس سے آپ کے ٹیکس کریڈٹ، ریفنڈز اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ اثر پڑے گا۔ دوستو، ایف بی آر کو یاد رکھنا چاہیے، ٹیکس کلچر کو سزا سے نہیں، سہولت سے فروغ دیا جاتا ہے۔ اگر قانون عوام کے لیے بوجھ بن جائے تو قانون اصلاح نہیں، انتقام بن جاتا ہے۔ جب کاروبار کم ہو، مہنگائی بڑھ رہی ہو، تب ایسے اسٹیپ لوگوں کو مزید ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں۔ یہ پالیسی نہیں، پریشانی کی پالیسی ہے۔ دوستو، ٹیکس دینا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ایف بی آر کے بعد اسٹیپ ایسے جرم جیسا محسوس کرواتے ہیں۔ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا جب ٹیکس پیئر کو عزت، سہولت اور اعتماد دیا جائے۔ قانون وہی کامیاب ہے جو عوام کو ساتھ لے کر چلے، نہ کہ ان پر بوجھ ڈالے۔ ٹیکس کلچر کو زندہ رکھنا ہے تو عوام کو آسانیاں دو، اذیت نہیں دو۔ یہ تھی دوستو آج کی اپڈیٹ، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو اچھی لگے، کائنڈلی آپ ویڈیو بھی شیئر کریں، میرا چینل بھی سبسکرائب کریں، تاکہ یہ بات آگے دوستوں تک پہنچ سکے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ایک مزید بوجھ بڑھتا جا رہا ہے کاروباری شخص، عام آدمی کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔